دجال یا مسیح الدجال مسلمانوں کے نزدیک اس شخص کا لقب ہے جو قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک اور قرب قیامت یعنی آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ دجال قوم یہود سے ہوگا۔ ہر نبی نے اس کے فتنے سے اپنے امتوں کو ڈرایا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے کو انتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے اپنی امت کو سمجھا دیے ہیں۔ احادیث میں دجال کا کوئی اصلی نام نہیں آیا۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں۔ دجال لفظ کا اصل مادہ دال جیم لام یعنی دجل ہے۔ دجل کا معنی ہے ڈھانپ لینا یا پھر لپیٹ لینا۔ دجال کو دجال اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حق کو باطل سے ڈھانپ دے گا، یا اس لیے کہ وہ اپنے جھوٹ ملمہ سازی اور فریب کاری کے ذریعے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپائے گا۔ اس دجال کی طاقتوں کا اندازہ ذیل میں موجود احادیث سے ملتا ہے کہ اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے۔ جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی نظر آئے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ اس دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا، مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے اس کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یا دجال پر۔ اور پھر دجال اپنے ساتھ ایک دریا اور آگ لے کر آئے گا، جو اس کی آگ میں پڑے گا اس کو یقیناً اس کا صلہ ملے گا اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا، لیکن جو اس کے دریا میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلہ اس سے چھین لیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ اس زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ وہ دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا، اس گدھے کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاطین کو بھیجے گا جو لوگوں کے ساتھ باتیں کریں گے۔ اپنے نہ ماننے والوں سے اس کا مال و متاع چھین لے گا، اپنے ماننے والوں کو دنیا کا زہری مال و متاع خوب دے گا۔ ایک نوجوان کو مار کر زندہ کر دے گا لیکن دوبارہ مارنے پر قادر نہیں ہوگا۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں اس کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل مثلا پانی، آگ اور غذا پر ہوگا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے۔ اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی، مثلا بارش، فصلیں، قحط اور خشکسالی وغیرہ۔ وہ ایک نقلی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ وہ زندگی اور موت پر بھی ظاہری طور پر طاقت رکھے گا، لیکن زندگی اور موت پر اس کا اختیار محدود ہوگا۔ دجال کہاں ہے، اس سے متعلق ایک حدیث ملتی ہے جس میں دجال کے مقام کا تذکرہ ہے۔ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی ہو گئی تھی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ پھر فرمایا کہ جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں مہینہ بھر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ جزیرے میں پہنچ گئے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو انہیں ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ اے لوگو، چرچ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کے بڑے تجسس سے انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لائق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو۔ پھر ہم تیزی سے چلے اور چرچ میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہم نے بھاری برکم قد کاش ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک بندھی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ ہم جہاز میں سوار ہوئے، سمندر میں طوفان آ گیا، مہینہ بھر لہریں ہمیں دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئیں۔ اس نے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا کہ اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔
ہم نے کہا ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے۔ اس نے پوچھا مجھے طبیلے کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس میں پانی ہے۔ ہم نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ وہ بولا اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا کہ کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو؟ زنجیر میں جکڑے آدمی نے کہا کہ چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اس میں بہت پانی اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا مجھے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، اس نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں آ گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا ان کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے بتایا کہ وہ ارد گرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو اس پر اس نے کہا کہ ان کے لیے یہی بہتر ہے کہ اس کی اطاعت قبول کر لیں۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں دجال ہوں، مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصا مبارک ممبر پر مار کر فرمایا یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یعنی مدینہ منورہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو وہ مشرق میں ہے، مشرق میں ہے، مشرق میں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ان دنوں کون سی چیز لوگوں کے لیے حیات بخش ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا، تحمید یعنی الحمدللہ کہنا، تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا کھانے پینے کی جگہ ان کے اندر سرایت کر جائے گی۔ دجال کی فتنوں سے جو شخص محفوظ رہنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی یا آخری 10 آیات کی تلاوت کیا کرے۔ اس کی تلاوت دجال کی فتنہ میں مبتلا ہونے سے بچا لیتی ہے۔